الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو کا پارٹ نمبر 6 ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کیا جائے تاکہ لوگوں تک مفید معلومات پہنچ سکے اور لوگوں تک مستند معلومات پہنچ سکے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس ویڈیو کے اندر سنیں گے کوفیوں کے خطوط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجے گئے، اور اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ اس حوالے سے بھی ہم سنیں گے، اور کوفہ شہر کی بنیاد کیسے پڑی اس کے حوالے سے بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کوفہ شہر کی بنیاد اس وقت پڑی کہ جب 14 ہجری سے لے کر 16 ہجری تک قادسیہ وغیرہ میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کی فوج نے عراق میں سکونت اختیار کی، وہاں پر رہائش اختیار کی، اور وہاں پر لیکن مدائن کی آب و ہوا ان کے موافق نہ تھی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہ جگہ تلاش کی گئی، اور یہاں پر لوگوں کے رہنے کے لیے مکانات بھی تعمیر کروائے، اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 17 ہجری میں اپنی فوج کے ساتھ مدائن سے پھر آپ کوفہ شہر میں آپ منتقل ہو گئے، اور آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی یہ کوفہ جو تھا آپ کے محبوں کا مرکز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف آوری کی عرضیاں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔ اب جب کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گیا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یزید کی بیعت نہیں کر رہے، تو اس پر آتا ہے کہ باروایت طبری سلیمان بن سرد نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محب تھے ان کو جمع کیا، اور آتا ہے کہ اس نے جب جمع کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر دی لوگوں کو، اور بتایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت نہیں کر رہے۔ تو جب یہ لوگوں کو پتہ چلا تو سلیمان بن سرد نے ان لوگوں سے کہا کہ اے کوفہ والو، تم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باپ کے محب ہو، لہٰذا اگر تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے سکتے ہو، ان کے دشمنوں سے ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو ان کے ساتھ، اور ان کے لیے اپنی جان قربان بھی کر سکتے ہو، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کے لیے خط لکھو کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اگر کمزوری یا بزدلی دکھانی ہے یا بزدلی دکھانے کا اندیشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ سب نے بیک زبان ہو کر یہی کہا کہ نہیں، ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں سے ہم لڑیں گے۔ ساروں نے اس بات پر یقین دلایا۔ اس کو طبری کے اندر جلد 2 اور صفحہ نمبر 176 پر ذکر فرمایا، اور اس طرح آتا ہے کہ پہلا خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، تو اس میں لکھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب جو ولی عہد ہے وہ ہے یزید، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے سر پر اب کوئی امام نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ ابھی جو ہے دمشق کا جو گورنر ہیں وہ نعمان بن بشیر یہاں موجود ہیں، مگر ہم اس کے ساتھ نہ نماز جمعہ پڑھتے ہیں، نہ نماز جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، اور نہ ان کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یا امام آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ اس کو بھی طبری کے اندر جلد 6 اور صفحہ 177 پر ذکر کیا گیا۔ تو آتا ہے کہ یہ سارا پیغام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خط میں بھیجا گیا،
کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نعمان بن بشیر کو یہاں سے نکال کر شام کی طرف بھیج دیں گے اگر آپ تشریف لائیں گے۔ تو آتا ہے کہ یہ پہلا خط جو شخص لے کر آئے تھے وہ تھے عبداللہ بن سبئی حمدانی اور عبداللہ بن دال، ان کے ہاتھوں یہ خط روانہ کیا گیا۔ اور جب یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آتا ہے کہ یہ 10 رمضان المبارک اور 60 ہجری میں مکہ معظمہ میں آپ کو یہ پہلا خط پہنچا۔ اس خط کی روانگی کے بعد دو ہی دن کے اندر 53 عرضیاں اور آ گئی، 53 خط اور آ گئے، اور خطوط آ گئے۔ صرف 1 2 یا 3 یا 4 آدمیوں کے اس پر دستخط بھی موجود تھے۔ یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھ بھیجے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں نے عرضیاں بھیجی، اور یہ سب ایک کے بعد ایک تھوڑے وقفے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچ گئے، اور مطلب بار بار عرض کی کہ حضور آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر سارے بیعت کریں گے، یقین دلایا۔ اس کو بھی تبری کے اندر جلد 2 اور صفحہ 177 پر ذکر کیا گیا۔ اور کوفہ پھر آپ نے کہا آخری جو خط یہ تھا، پہلا خط جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، یہ پہلا خط تھا۔ اور آتا ہے کہ جو سب سے آخری خط بھیجا گیا کوفہ کی طرف سے وہ جوہانی بن ہانی سبئی کے ہاتھوں اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ہاتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ والوں کو پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے ہیں جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ حرکات و سکنات ہو رہی ہیں۔ تم لوگوں کے جذبات اور عقیدت اور محبت کا لحاظ کرتے ہوئے بر وقت ہم اپنے بھائی چچا کے بیٹے مخصوص معتمد مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ اگر انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ عزوجل میں بھی تم لوگوں کے پاس بہت جلد آ جاؤں گا کوفہ۔ اس کو بھی تبری کے اندر جلد 2 صفحہ 178 پر ذکر کیا گیا۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کی شہرت کی خبر پہلے ہی تھی، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ویڈیو کلپ میں سن چکے ہیں، اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت سلطنت دین کے لیے وہ بہت بڑا خطرہ تھی، اس وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی، یعنی نہ کرنا ہی جائز تھی کہ اس کی بیعت نہ کی جائے۔ وہ کیونکہ طرح طرح سے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، امام حسین بھی اس کی بیعت کریں۔ ان حالات میں کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی عرض کی، بڑے خطوط بھیجے، بڑی سفارش کی کہ حضور آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ جب یہ کہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لازم ہو چکا تھا کہ اب آپ بھی ان کی بیعت کو قبول کرتے، کیونکہ یہ قاعدہ قانون ہے کہ جب ایک قوم فاسق اور فاجر اور ظالم کی بیعت پر راضی نہ ہو اور اس وقت اہل ہے، اور اگر اس کو درخواست پیش کی جائے اور اگر وہ ان کی اس درخواست کو قبول نہ کرے، ان کی اس دعوت کو قبول نہ کرے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو اس چیز کا اہل تھا وہ بھی اس بات پر راضی ہے کہ قوم اسی حالت میں رہے۔ تو لہذا امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا؟ کہ کوفی تو کہتے کہ یا اللہ ہم نے تو ہر طرح سے کوشش کی کہ ہم امام کو بیعت کے لیے راضی کر لیں، لیکن ہمیں مجبوراً پھر یزید کی بیعت کرنا پڑی کیونکہ امام نے بیعت ہی نہیں لی، امام آئے نہیں، کوفہ تشریف ہی نہیں لائے، تو یہ ہیلا بہانہ وہ پیش کر سکتے تھے، اور اس وجہ سے ہم نے مجبوراً پھر یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنی پڑی۔ آگے سے کوفی پھر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان کا ساتھ دیتے اور ہم ان پر اپنی جانیں فدا کر دیتے۔ تو یہ ایسا مسئلہ درپیش آیا تھا جس کا حل صرف یہی تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس دعوت کو، اس درخواست کو قبول فرما لیتے، کیونکہ کوئی شرعی عذر بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس وجہ سے ان کو انکار کیا جائے۔ تو لیکن ایک طرف دیکھا جائے کہ کوفیوں کے خطوط، اور ایک طرف دیکھا جائے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی ایک تعداد تھی،
किबार सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, अकाबिर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, और इसी तरह हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू वाकिद लीसी वगैरह सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के इस फैसले पर, आपकी इस राय पर वो मुत्तफिक ना थे। वो इसी वजह से थे, वो यही फरमा रहे थे कि उन्होंने कूफियों के अहद व मिसाक को, यानी जो वो वादा करते हैं वो उस वादे पर पूरा नहीं उतरते, उनका एतबार नहीं था। तो अब लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी कोई उज़र नहीं था शरी कि आप जो कूफियों को इनकार कर देते, मना कर देते। इधर एक तरफ कूफी हैं जो अपनी दरख्वास्त लेकर आए और एक तरफ सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हैं। अल्लाह अकबर। तो आता है इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ये मामला दरपेश था। तो फिर इसका हल सिर्फ यही था कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जो किया, हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का से कूफा की तरफ भेजा कि अगर हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ इन्होंने बेवफाई ना की, इन्होंने आहद और मिसाक को ना तोड़ा और इन्होंने अपना वादा निभाया, तो फिर मैं सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को तसल्ली दूंगा कि हुजूर कूफी अपने वादे पर, कूफी अपने आहद और मिसाक पर पाबंद हैं और वो अपना वादा निभा रहे हैं। तो इस तरह मेरे पास दलील आ जाएगी, मैं सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को भी राजी कर लूंगा। और अगर मुस्लिम बिन अकील ने यह बताया कि कूफी तो बड़े बेवफा हैं, कूफी तो अपने आहद और मिसाक के अंदर पूरा नहीं उतर रहे, तो फिर मेरे पास भी शरई उज़र आ जाएगा और मैं फिर उधर कूफा नहीं जाऊंगा। तो बहरहाल इसको सवाने करबला में सफ़ा 187 पर जिक्र किया गया। तो आता है कि हजरत मुस्लिम बिन अकील आप मक्का से फिर कूफा की तरफ आप रवाना हुए। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो मुख्तार बिन उबैद इसके घर में आपने क़याम फरमाया, आप इधर रुके। तो लिहाजा जो हजरत अली रदी अल्लाह तआला से मोहब्बत करने वाले थे वो हर तरफ से जोक दर जोक आकर बड़े जोशो खरोश के साथ, बड़े जोश और अकीदत और मोहब्बत के साथ आपसे बैत करने लगे। और आता है कि एक हफ्ते के अंदर 12,000 कूफियों ने आपके हाथ पर बैत की कि हम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का साथ देंगे, हम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, हम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के दुश्मनों के साथ लड़ेंगे। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने यह मामला देखा कि हालात तो बड़े साजगार हैं, आपने फिर खत लिखा कि हुजूर कूफा के जो हालात हैं वो बड़े साजगार हैं और ये कूफा वाले अपने कौल और तहरीर पर कायम हैं, तो आप जल्दी तशरीफ ले आए कूफा। तो उस वक्त जो गवर्नर थे वहां के वो हजरत नुअमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत ही प्यारे साहबी रसूल हैं, वो उस वक्त कूफा के गवर्नर थे। तो आता है कि जब हजरत नुअमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु वो हालात से बाखबर हुए तो मिंबर पर आप तशरीफ ले गए और हम्दो सलात के बाद फरमाया कि लोगों ये बैत यजीद की मर्जी के खिलाफ है, वो इस पर बहुत भड़केगा और फितना और फसाद फैलाएगा। अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन हजरमी जो बनी उमैया के हवाखाओं में से था, यानी उनका चेला था, यजीदियों में से एक था, वो उसने खड़े होकर कहा कि आप जो देख रहे हैं बड़ी सख्त गिरी के बगैर उसकी इस्लाह नहीं हो सकती। आप मतलब इतने प्यार से मिंबर पर तशरीफ लाए, हम्दो सलात पढ़ी आपने और आप इनको कह रहे हैं कि इस तरह ना करें, ये यजीद के खिलाफ है। फिर उसने अब्दुल्ला बिन मुस्लिम हजरमी ने कहा कि आप दुश्मन के मुकाबले में बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं। तो हजरत नुअमान बिन बशीर साहबी रसूल आपने फरमाया कि खुदा ताला की फर्मा बरदारी के साथ मेरा शुमार कमजोरों में हो, ये इस बात से बेहतर है कि उसकी नाफरमानी के साथ मेरा शुमार इज्जत वालों में हो। ये फरमाकर आप मिंबर से उतर आए। अब्दुल्ला हजरमी ने वहां से उठकर यजीद को खत लिखा और उसने सारा मामला बताया कि इसी तरह मुस्लिम बिन अकील मक्का से कूफा आ गए हैं और इसी तरह हुसैन बिन अली से जो मोहब्बत करने वाले हैं उन्होंने उनकी बैत भी कर ली है। अगर आप कूफा को बचाना चाहते हैं तो किसी जबरदस्त आदमी को हाकिम बनाकर यहाँ पर भेजें। हजरत नुअमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु या तो ये कमजोर हैं या तो ये जानबूझकर ये कमजोरी दिखा रहे हैं
اس کو بھی تبری کے اندر جلد 2 صفحہ 181 پر ذکر کیا گیا۔ عمارہ بن عقبہ اور عمر بن سعد نے بھی اسی طرح کا مضمون یزید کو لکھا، اور جب یزید نے یہ خطوط پڑھے تو وہ بڑا غضبناک ہوا، بڑا اس کو غصہ آیا۔ اس نے اپنے خاص دوستوں کو بلایا، جب ان کو بلا لیا، ان سے مشورہ لیا کہ بتاؤ میں کیا کروں، تو ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس طرح کرو، عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا جائے کہ وہ بہت سخت آدمی ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یزید نے ان لوگوں کا مشورہ قبول کیا اور کوفہ کے سابق گورنر جو صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معزول کر دیا، اور عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ میں گورنر تھا اس کو خط بھیجا یزید نے کہ عبید اللہ بن زیاد جلد سے جلد تم کوفہ پہنچو اور جا کر وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پر شہر بدر کر دو یا تو ان کو قتل کر دو۔ یہ کہا یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو، حسین بن علی آئے تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرے، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ وہ حسین ابن علی کو بھی معاذ اللہ قتل کر دے۔ یہ تھے یزید کے الفاظ جو عبید اللہ بن زیاد کو اس نے خط میں لکھ کر بھیجے۔ اے برادران اسلام، دیکھا آپ نے کہ کس طرح کوفہ شہر کی بنیاد رکھی گئی، اور کوفیوں نے کس طرح بے وفائی کر کے اپنے عہد اور میثاق، اپنے وعدے سے پھر گئے، اور 12,000 ہلاکے لشکر تھا۔ اور آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنے والے تھے، جو محبوں کا مرکز کہا جاتا تھا کوفہ کا، جب انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے بیعت کی، ایسے نہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، آپ نے ہر طرح سے تحقیق کروانے کی کوشش کی، مسلم بن عقیل کو بھی بھیجا، اور آپ نے حالات سازگار دیکھے مسلم بن عقیل نے، تو آپ نے خط بھی لکھ دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ تشریف لے آئیں، لیکن کیا پتا تھا کہ یہ کوفہ والے دھوکہ دیں گے۔ انشاءاللہ عزوجل ہم نیکسٹ پارٹ کے اندر سنیں گے، اور جب ابن زیاد یہ بصرہ سے کوفہ آیا تو اس کی کیا کیفیت تھی، اس نے کس انداز سے یہ کوفہ کے اندر داخل ہوا، اور اس نے آ کر پھر کیسے کام کیے، انشاءاللہ عزوجل ہم یہ نیکسٹ ویڈیو میں سنیں گے۔ اللہ عزوجل سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔